الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کفار عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ انداز خطاب بیان فرما رہے تھے. جب آپ علیہ السلام بیان کرتے اور خطبہ دیتے تو اس وقت آپ کی آواز مبارک بلند ہو جاتی تھی، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور ایسا انداز ہوتا تھا جیسے کہ بندہ بہت دل کی گہرائی سے اور تڑپ کے بات کرتا ہے، ایسے جذبات میں آ جاتے. اور پھر اپنے خطاب کے دوران عموماً ڈرایا کرتے تھے کسی بڑے ہنگامے سے اور بڑی خوفناک چیز سے، جیسے کہ عرض کیا تھا کہ لشکر کے حوالے سے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ ہونے والا ہے. کوئی صفحہ کے اوپر ایک مثال کے طور پہ بات سمجھے. آگے فرماتے ہیں کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، دنیا کے اندر جو بہترین بات ہے، ایسی بات جو کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، جس کا انداز بیان بہت زیادہ خوبصورت ہے، جس کے ایک ایک حرف کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور 100% سچی کتاب ہے، 100% کامیاب والی کتاب ہے. وہ صرف اور صرف وہ جو بات ہے، وہ کتاب ہے، وہ اللہ رب العزت کی بات ہے، وہ قرآن حکیم ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے عربی کا
مقولہ ہے عربی کے اندر کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک بات میں کروں گا، ایک کوئی بہت بڑا بھی عالم آ کے کرے گا، میری جو بات ہوگی وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ ایک بہت بڑا عالم آ کے جو بات کرے گا اس کی بات زیادہ اثر رکھے گی، اس کی اپنی ایک حیثیت ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی بات اگر ایک وزیر کرتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، جو وزیر اعظم کرتا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ وزیر اعظم صاحب کی بات، اس بات صدر صاحب نے کی، وہی بات محلے کا کوئی آپ نہیں کرے گا تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن حکیم کے حوالے سے بالکل 100% بات کرو۔ کہ بہترین بات اور بہترین کتاب، بہترین بیان، ہر انداز سے، ہر اعتبار سے وہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس بہترین کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس مبارکہ کے اندر کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے، اس کے بعد کوئی بہترین کی کوئی کوالٹی سے آگے کی کوئی نہیں ہے کہ کمال کی کوئی اور ڈگری بھی اس کے بعد کی ہو۔ بہترین ہے وہ شخص جو کیا کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے یا قرآن کو سکھاتا ہے، مطلب اس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ جب قرآن خود بہترین ہے، جب خود کمال والی کتاب ہے، جب اس کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، تو جو بندہ اس سے جڑ جاتا ہے تو پھر وہ خود بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، علماء اس بات کو بڑے اچھے انداز میں مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں کہ کپڑے تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کپڑا غلاف بن جاتا ہے قرآن کا، اب اس کے کوئی قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، وہ قرآن ہے نہیں، غلام کو کوئی یہ نہیں کہے گا یہ قرآن ہے، لیکن اس کی نسبت جب قرآن کے ساتھ ہو گئی، اب وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتا ہے، وہ غیر شعوری طور پر انسان اس کا احترام کرتا ہے۔ تو جب ہم خود قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو بے جان چیز ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ایک انسان کی حیثیت اور اہمیت ہے، جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کا نظام چلا دیا۔ جب یہ خود قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر یہ خود کتنا قیمتی ہو جائے گا، انسان اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہمارے ہاں پورا کا پورا وہ کسی کہانیوں کی کتابوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ہم ذرا غور کریں، قرآن کا جو ہمارے اوپر حق ہے کہ اس کو سال میں کم از کم 2 دفعہ مکمل کرنا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا خیال کرتے ہیں؟ میرے باپ کا حق ادا کرنا ہے، میرے ماں کا حق ادا کرنا ہے، میرے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، میرے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے، محلے والوں کا حق ادا کرنا ہے، اس کی فکر سب کو ہے۔ میں نے قرآن کا حق ادا کرنا ہے، اس کی فکر نہیں۔ موٹے موٹے طور پہ میں آپ کو قرآن کے حقوق بتا دیتا ہوں کہ قرآن ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، 5 چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، بار بار اس کو بیان کر چکا ہوں، صرف یاد دہانی کے طور پہ، تاکہ میرے ذہن میں بھی یہ بات دوبارہ واضح ہو جائے اور آپ کے خدمت میں بھی پیش کر دوں۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، اور یہ کوئی ٹیسٹر نہیں ہے کہ چیک کرنا کہ ہاں بھائی یہ کر کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا بڑا یہ مسئلہ ہے، ہم ایمان اس طور پہ لاتے ہیں کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں قرآن پڑھ کے کیا ہوتا ہے، اچھا اس مسئلے میں ہم پھنس کے چلو قرآن سے رہنمائی لے کے دیکھ لیتے ہیں ہو سکتے ہیں وہی جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ 100% قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا جائے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا جائے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا جائے 100% اعتماد کے ساتھ اس کام کو کیا جائے، اور جس سے منع کیا قرآن نے 100% اعتماد کے ساتھ اس سے رک جائے۔ تو پہلی چیز یہ کہ قرآن کے اوپر ایمان لائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اور جیسے پڑھنے کہا کہ ایسے پڑھا جائے، نہ تو اردو میں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو پشتو اور نہ انگریزی میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔
قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو قرآن کو عربی ہی میں پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے حروف کا خیال رکھیں، اس کی تجوید کا خیال رکھیں، الفاظ کی ادائیگی کا خیال رکھیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا نا، وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، وہ شیطان ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، کہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کو پڑھا تو جائے کم از کم کیسے پڑھنا ہے اسے. بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جو انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ کس درجے کا ولی ہوگا کہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، یہ ولی ہے، اس کے تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا سب سے ضروری چیز یہ کہ قرآن کو پڑھا جائے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، ایسے پڑھا جائے. میں اپنے طور پہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو خیال کرتا ہوں ہاں اس کے تلفظ کے اندر غلطی نہ ہو جائے. اردو پڑھ رہا ہوں اس کی جو ادائیگی ہے الفاظ کی وہ ٹھیک رہے. تو جب میں قرآن کو پڑھوں تو پھر اتنی سستی کیوں ہے، پھر اتنی لاپرواہی کیوں ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو کلاموں کا بادشاہ کا نام ہے. اس کی طرف سے اتنی غفلت یہ بہت ہی خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے. پھر اگلی بات یہ کہ اس کو سمجھا جائے. قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے مجھ سے. میں اس کو پڑھ تو رہا ہوں لیکن یہ مجھ سے کیا کیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. اور یہ میرا خیال سے کہ زیادہ جو یہ بیماری ہے یہ مسلمانوں کے اندر ہے کہ ان کی طرف جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو پڑھنا بھی نہیں جانتے، اس کو سمجھتے بھی نہیں، اور آئی بھی انہیں کے لیے ہی ہے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. پورے 30 سپارے میرے لیے اور میں اس کو پڑھنا بھی نہیں جانتا، میں اس کو سمجھتا بھی نہیں ہوں. میرے لیے شرم کا مقام ہے. میں کس منہ سے کسی کو کہتا ہوں کہ یہ کتاب میری ہے؟ آپ کی کتابیں تو پڑھ کے بتا دیں، آپ کی کتابیں تو سمجھا دیں، آپ کی ہے نا، تو پھر بتائیں میں کس منہ سے کسی کو کہوں گا میری کتاب ہے؟ نہیں کہہ سکتا. میں آپ کو باقی کتابیں سمجھا سکتا ہوں، پڑھا سکتا ہوں، باقی علوم سارے سکھا سکتا ہوں، لیکن بدقسمتی میری یہ ہے کہ ایسی کتاب جس کا تعلق میرے سے روز اول سے شروع ہوا، میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، میرے ایک کان میں اذان ہوئی، دوسرے کان میں اقامت ہوئی، لیکن اس کے باوجود میں مسلمان گھر میں پیدا ہو کے، مسلمان کہلا کے اور اپنے اوپر فخر کر کے پھر بھی میں اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ سارے کے سارے کام چھوڑ کے اس کو سمجھنا شروع کر دیں. آپ ایک ہفتے کے اندر ایک ترتیب بنا دیں، ایک ہفتے کے اندر ایک آیت سیکھ لیں، ایک طالب کی زندگی ہو جائے گی نا آپ کی. جو قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، اور سیکھنے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ نے سارا سیکھ لینا ہے. آپ ہفتے میں ایک روٹین بنا لیں، ہفتے میں ایک آیت کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. یہ بڑا مشکل کام نہیں. ایک ہفتے کے اندر ایک آیت طالب علم بن جائیں گے. اور طالب علم کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علماء نے بیان کیا بہت بڑا مقام ہے. اور جو قرآن سیکھتا طالب علم کی حیثیت سے دنیا سے چلا جاتا ہے، علماء کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، اصحاب صفہ کے صحابہ کے ساتھ اس کا شمار ہوگا. اور پھر علماء فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہ اللہ اپنی نورانی مخلوق فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اس کے اعزاز اور اکرام کے اندر. اور پھر پرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بلوں میں کیڑے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ پوری مخلوق کو اس کے لیے لگا دیتے کہ اس کی خدمت میں لگ جاؤ. یہ طالب علم ہے. اس کی نسبت صحابہ کے ساتھ ہو گئی ہے. جو علم آپ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس کی اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے.
آج یہ علوم نبوت کا طالب علم بن گیا ہے. اب اتنا تو کام ہو سکتا ہے نا. میں اپنی ایک ہفتے میں اس کے لیے کتنا وقت نکالوں گا؟ گھنٹہ لگ جائے گا, 2 گھنٹے لگ جائیں گے. میں اگر بہت ہی کم ذہن ہوں تو شاید 3 گھنٹے لگ جائیں گے. 3 گھنٹے کے اندر تو میں سیکھ سکتا ہوں. ایک ہفتے کے اندر اگر 3 گھنٹے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے. کل قرآن پوچھے گا. حدیث مبارکہ کہتا ہے قرآن جھگڑالو ہے اور اس کے جھگڑے کو قبول کیا جائے گا. جھگڑالو ہے, اس کے جھگڑے کو قبول کیا جائے گا. اگر قرآن راستے میں آ گیا تو اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا دنیا کے اندر, یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اس نے تو میری ہم طرفی کی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اس کے اوپر ایمان لے کر آیا, میں اس کو پڑھا, میں اس کو سمجھا. لہٰذا یہ زندگی میں سے کچھ وقت نکالیں اس کے لیے. اچھا, اس سے اگلا حق یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے. چوتھا حق قرآن کہ جب ایمان لے آئے, اس کو پڑھ لیا, اس کو سمجھ لیا, اب اگلا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. جب عذاب ہوگا قیامت کے دن, جن لوگوں کو بڑے بڑے لوگ ہوں گے اس کے اندر, ہمیں تمہارے پاس یہ علم پہنچا؟ ہاں جی بالکل پہنچا. عمل کتنا کیا بتاؤ؟ تو کیا جواب ہوگا؟ اصل چیز عمل ہے. میں جتنی مرضی تقریریں کر لوں, میرے دل کے اندر وہ بات نہیں اترے گی. میں جتنی مرضی کتابیں پڑھ لوں, میں زندگی میں تبدیلی اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک میں خود اپنی عملی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کے آؤں. میں نے پڑھا ہوا ہے کہ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے پہلے, پھر دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے. اب یہ میں نے پڑھ لیا, لیکن اب میں جب مسجد سے باہر نکلتا ہوں تو میں نے اسے دھیان نہیں دیا. پڑھ لیا ہے میں نے, دھیان نہیں ہے. دایاں پاؤں پہلے باہر نکال دیا. اچھا, چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا کہ سنت عمل جو ہے اس کا نور کتنا ہے. حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہوتے ہیں. اب ہم دھیان نہیں دیتے نا, کسی کے پاس باہر نکل رہے ہیں, نکل گئے, دایاں پاؤں پہلے آیا, بایاں پاؤں پہلے آیا, نکل گئے باہر. ایک واقعہ نقل کیا حضرت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, ان کے مواعظ میں ہوگا. اب نماز کے اندر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا اس کی اجازت ہے اس طور پہ کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ آنکھیں بند کر کے مجھے خشوع حاصل ہو جائے گا, لیکن آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. اصل یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی انسان آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے. لیکن علماء نے اس حد تک اجازت دی ہے کہ نماز انسان کی ہو جائے گی کہ اگر وہ بند کر کے اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کا خشوع اور خضوع جو ہے نا وہ برقرار رہے گا. ذہن بہت زیادہ بھٹکتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے, تو چلو یہ گنجائش نکالتی ہے. وہ ہمارے بزرگ تھے, بڑے بزرگ گزرے ہیں, صاحب کشف بزرگ تھے. ان کے ذہن میں آئے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, میں اللہ سے پتہ کروں کہ میری نماز کی قبولیت کی صورت کیا ہے, کیا حالت ہے اس کی. اب وہ جب معاملہ کنیکٹ ہو گیا اللہ سے, ہم کلام میں پتہ کہ کیا چکر ہے, کیسے قبول ہو جاتی ہے, ہوتی ہے نہیں ہوتی, کس کیا کیفیت ہے اس کی. تو ان کو بڑی ایک خوبصورت قسم کی عورت دکھ رہی, بڑی حسین و جمیل, کیونکہ لوگوں کے درمیان یہ مشہور تھا کہ ان کی نماز بہت اچھی ہے, بڑی خشوع و خضوع ہوتی ہے, بڑے مشہور تھے لوگوں میں. بڑی حسین و جمیل عورت ہے, بڑی خوبصورت عورت ہے, لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں, نابینا ہے, اندھی ہے. وہ جب حقیقت حال سامنے آئی, پتہ کیا کیا ہے, علماء سے رجوع کیا, علماء کی تو پتہ چلا کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے. اجازت تو ہے اس کی,
لیکن یہ سنت کا جو نور ہے وہ اٹھ گیا اس سے. ہمارے یہاں تو سنت ہوتی ہے، بس یہ سنت ہے، لیکن یہ جو سنت کا نور ہوتا ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. اور یہ جو نابینا حضرات ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں والوں آنکھیں بڑی نعمت ہیں. تو یہ آنکھیں بڑے آنکھ نہیں ہے تو انسان کتنے اس میں جمیل کیوں نہ ہو. تو یہ صرف سنت کا نور بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں جو ہوتا ہے کہ صرف سنت ہے، فرائض کے اوپر ہم بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، فرض پہ ہم ادھر ادھر نہیں کرتے، کوئی کمپرومائز نہیں فرائض کے اوپر. تو میرا بھائی سنت کے اندر جو نور کی طاقت ہے وہ دنیا کے اندر کسی بڑے سے بڑے ایٹم بم کی طاقت ایسی نہیں ہے جو سنت کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر پھر عمل کیا جائے، اور عمل کرنے کے بعد جو اگلا مرحلہ 5واں حق قرآن کا کہ پھر اس کی تعلیم آگے دوسرے لوگوں کو دی جائے. اور یہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایمان لے کر آئے گا، ظاہر بات ہے جب ایمان لائے گا تو اس کو پڑھے گا، جب پڑھے گا تو سمجھنے کا داعیہ پیدا ہوگا، جب سمجھے گا اور سمجھنے کا داعیہ پیدا ہوگا، سمجھ لیا تو عمل کی طرف رغبت ہوگی، جب عمل کی طرف رغبت ہوگی تو دوسروں کو پھر بتانے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. یہ قرآن کا حق ہے بھائی. بجائے اس کی ہم قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھیں، ادھر سے پڑھا ادھر سے پڑھا، اس کو دیکھا اس کو دیکھا، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. جب تک ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں قائم ہوگا، یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ ذکر و رسوائی ہمارا مقدر رہے گی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی مجھے پکڑ کے ادھر لے کے جائے گا میں اس کے ساتھ ادھر چل پڑوں گا، کوئی ادھر لے کے جائے گا پکڑ کے ادھر چلا جاؤں گا، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے قرآن کو وقت ہی نہیں دیا. 50 سال کی زندگی کے اندر میں 50 آیتیں نہیں سیکھ سکتا ہے کہ نہیں. 50 سال کی زندگی گزار دی میں 50 آیتیں سیکھ نہیں سکا، سمجھ نہیں سکا. یہ کیا میری زندگی ہے؟ کل قرآن نے اگر میرے خلاف مقدمہ قائم کر دیا تو میں کیسے دفاع کروں گا؟ 60 سال کی زندگی کے اندر 60 آیتیں. میرا بھائی اتنی زندگی کو ذرا کٹولے اور کھنگالے کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ بہترین کتاب، بہترین کلام یہ پوری دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی کتاب کے، سوائے اللہ رب العزت کے کلام کے کوئی اور نہیں ہے. اس کی وجہ سے انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے.